رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ماشاءاللہ مجلس کافی طویل ہو گئی ہے. میں نے قریباً 7:45 بجے ایک گھر میں محفل میلاد ہے, وہاں میں نے پہنچنا تھا. وہاں سے میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں, تو میں زیادہ نہیں بات کروں گا, اگرچہ میں سب سے پہلے آ کر بیٹھا تھا. سارا جلسہ میں نے سنا ہے. تو یہ ہمارے ہاں اہل سنت کی مساجد میں کچھ ایسا طریقہ بن گیا ہے کہ جلسے کے اندر وقت کی کوئی پابندی کا لحاظ نہیں ہے, جتنا مرضی لمبا کر لو. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العہد کان مسئولا, اللہ تعالیٰ نے وعدے کے بارے میں پوچھنا ہے. سبحان اللہ. تو آج کے اس جلسے سے ہمیں یہ بھی حاصل کرنا چاہیے, یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں چند منٹ ہی بات کروں گا, پھر اجازت لیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بات ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا ہی اچھا موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری, خدا تعالی ہمیں بھی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالی نے کامل نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں, تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پورا نمونہ عمل موجود ہے. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل انسان بنا کر بھیجا ہے. سرکار وہ ہے جنہوں نے انسانیت کو نقطہ کمال تک پہنچایا. ایسا کامل انسان نہ پہلے پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زاویہ سے دیکھے اس زاویہ سے ہی حضور نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ شوہر کی حیثیت سے دیکھیں کہ سرکار کیسے شوہر تھے, تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شوہر ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کے 2 بیویاں ہوں اس کے لیے بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, امتحان ہو جاتا ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, اور یہ اللہ کے حکم سے تھا. حضور کو خود کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں زیادہ بیویاں کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے اتنی شادیاں نہیں کی ہیں, اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے, کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. حکم خدا کے بغیر تو آپ لب بھی نہیں ہلاتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى
نبی تو بولتا ہی تب ہے جب خدا کی وحی نازل ہوتی ہے. تو نبی اپنی مرضی سے اتنی شادیاں کیسے کر سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوتا. میں اس کی آپ کو وجہ بیان کرتا ہوں. آپ اگر کوئی گورا آپ سے پوچھے کہ تمہارا نبی کیسا تھا، 9 شادیاں کی ہوئی تھی، جی ایک سوال بن جاتا ہے. بے شک بے شک. تو وہ گویا کہ عورتوں کی طرف معاذ اللہ ان کی توجہ تھی. ایسا نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عورتوں کی طرف ہوتی معاذ اللہ، تو عورتوں کی طرف توجہ جوانی میں جاتی ہے. جب آدمی جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس وقت توجہ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں ایک شادی کی. جوانی میں ایک شادی. کن سے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی، اور وہ عمر میں حضور سے 10 سال بڑی تھی. جی آپ کی عمر 25 برس تھی اس وقت جب آقا نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 35 برس تھی. 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. معلوم ہوا کہ وہ شادی کوئی دنیاوی خواہش کے مطابق نہ تھی. دنیاوی خواہش ہو تو پھر تو اپنے سے چھوٹی عورت سے شادی کرنی چاہیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑی عمر کے ساتھ شادی فرما رہے ہیں، اور ساری جوانی آپ نے ایک ہی عورت کے ساتھ گزاری ہے. مکہ شریف میں 13 برس رہے آپ، تو حضرت خدیجہ ہی آپ کے ساتھ تھی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہجرت سے تھوڑا پہلے. حضور نے ہجرت فرمائی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. اس کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک آ کر آپ نے بہت ساری شادیاں فرمائی. یعنی 8 شادیاں آپ کی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہیں. اور وہ کیوں ہوئی ہیں؟ ایک ایک شادی کے ذریعے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. جس قبیلے سے آپ کی شادی ہوتی تھی وہ پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر کے، میرے پاس ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے، بس اسی بات کو لے لیں یا شاید تھوڑی سی اور بھی بات ہو جائے کہ حضور شوہر کی حیثیت سے کیسے تھے. 9 بیویاں تھیں اور 9 کی 9 سرکار پر اپنی جانیں قربان کرتی تھی. سرکار پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اتنا کہ حضور نے سفر کرنا ہوتا تھا تو مشکل ہوتا تھا کہ کس کو ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیں کہ سفر میں جاتے تھے تو کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے. کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے. حتیٰ کہ جنگوں میں جہاں کہ جان کا خطرہ ہوتا ہے کہ نہ جانے زندہ واپس آنا ہے نہیں آنا ہے، اس موقع پر بھی نبی پاک اپنی کسی نہ کسی زوجہ پاک کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ کملی والے آقا کی صحبت سفر کے اندر مجھے حاصل ہو. پھر نبی پاک قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو آقا اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. جی اتنی محبت تھی حضور کی بیویوں کو حضور کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ حضور کی بیویوں نے دنیا کا سونا مانگا، چاندی مانگی. قرآن ذکر فرماتا ہے عورتوں نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے باقی عورتوں کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی عطا کیا جائے. سرکار کو یہ بات پسند نہ آئی. قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ آپ کو مولانا صابر صاحب نے سبحان اللہ کا کتنا زبردست درس دیا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا انہوں نے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ سن کر کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے
ارشاد فرما دو اے بیویو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو فتعالینا تو آ جاؤ امتعکن جتنا مال مانگتی ہو تمہیں دے دیتا ہوں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور ساتھ میں تم کو طلاق نامہ بھی دے دیا جاتا ہے، مال لے لو اور چلی جاؤ، اس کے بعد میرا تمہارا تعلق ختم ہے۔ اور اگر اس کا برعکس ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور جنت کی نعمتیں چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی باغ جنت کی نعمتیں تیار کی ہوئی ہے، اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ اب تمہارا فیصلہ ہے کیا چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو یا میرے محبوب کی صحبت چاہتی ہو، صحبت چاہتی ہو۔ اور یہ تب نازل ہوا کہ پورا مہینہ حضور نے ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی، ایک مہینہ حضور نے ایلا فرمایا، ازواج سے علیحدگی میں گزارا، پھر یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا کہ اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور یہ تمہیں دو آپشنز دی جا رہی ہیں، ان میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں ماں باپ سے کیا مشورہ کروں، کیا پوچھوں ان سے جا کر؟ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب دنیا کی ہر تکلیف برداشت ہے مگر آپ کی فرقت برداشت نہیں ہو سکتی۔